صبح صبح کا وقت تھا، ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے کھانے کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ گھاس پر شبنم کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے موتی ہوں۔ پورا سنک گڑھ پراٹھوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایسے میں ببن حلوائی کی مٹھائیوں اور جلیبی کی خوشبو سونے پر سہاگے کا کام کر رہی تھی۔ سب لوگ نیند سے بیدار ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ بچے بھی اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ڈھولو اور چھوٹو بھی اسکول کی تیاریوں میں ہی مصروف تھے۔ ددو اپنے باغیچے میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھے۔ سنک گڑھ کا یہ منظر بہت ہی حسین تھا۔ ہر سو سکون ہی سکون تھا۔ ایسے میں ایک عجیب سی آواز پورے سنک گڑھ میں گونجنے لگی۔ اس عجیب و غریب آواز نے پورے گاؤں میں ایک ہلچل سی مچا دی۔ سب لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، جو وقفے وقفے سے اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ داروغہ جی، جو گاؤں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تھے، اس تیز ہوتی آواز سے ڈر گئے اور چھوٹو اور ڈھولو کے گھر میں گھس گئے۔ داروغہ جی کا پورا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ جب ددو کی نظر ان پر پڑی تو ددو بولے، ارے داروغہ، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ داروغہ جی بولے، قسم پہاڑی والے بابا کی، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں تو ابھی خود گشت پر نکلا تھا۔ داروغہ جی کی بات سن کر ددو بولے، اچھا جا کے دیکھو تو صحیح، آخر ماجرا کیا ہے؟ صبح صبح یہ کیسا شور ہے؟ داروغہ جی بولے، اچھا میں جاتا ہوں، لیکن آپ بھی تو میرے ساتھ چلیں۔ چھوٹو اور ڈھولو جو پاس کھڑے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے، داروغہ جی کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ ڈھولو بولا، ارے داروغہ جی، ڈر کیوں رہے ہو؟ داروغہ جی بولے، قسم پہاڑی والے بابا کی، میں تو بالکل بھی نہیں ڈر رہا۔ چھوٹو اور ڈھولو اس بات پر زیادہ زور سے ہنس پڑے اور چھوٹو بولا، اگر ڈر نہیں رہے تو پھر ہکلا کیوں رہے ہو؟ چھوٹو اور ڈھولو ہم آواز چلانے لگے، داروغہ جی ڈرپوک ہیں، داروغہ جی ڈرپوک ہیں۔ ددو بولے، اچھا چپ کر جاؤ بچوں، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ڈھولو بولا، یہ آوازیں لگتا ہے تالاب کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ددو نے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ آوازیں تالاب ہی کی طرف سے آ رہی ہیں، چلو اس جانب چلتے ہیں۔ وہ سب ساتھ مل کر تالاب کی جانب چل پڑے۔ جب وہ لوگ تالاب پہنچے تو دیکھا وہاں سب لوگ پہلے سے موجود ہیں۔ ماسٹرنی جی، ببن حلوائی، ڈھول جی، سب وہیں پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بکریوں کا جھنڈ ہے جو سنک گڑھ سے گزر رہا تھا، اور ٹن ٹن کی آوازیں بکریوں کے گلے میں پڑی گھنٹیوں کی تھیں، اور وہ آوازیں جانوروں کی تھیں۔ سب گاؤں والے کھڑے اس جھنڈ کو دیکھ رہے تھے، جس میں بکریوں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اور بچے بھی شامل تھے، جو اس جھنڈ کی حفاظت کرتے ہوئے سنک گڑھ سے گزر رہے تھے۔ ببن میاں بولے، یہ سب کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو ماسٹرنی جی نے بتایا، یہ لوگ مہاجر ہیں جو ایک جگہ سے
دوسری جگہ کھانے کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں، اور اب یہ لوگ ہمارے سنک گڑھ سے گزر کر کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ سب ایک ساتھ بولے، اچھا اچھا۔ جب جھنڈ گزر گیا تو سب لوگ پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ چھوٹو اور ڈھولو اسکول جانے کے لیے نکلنے لگے تو ددو نے ان سے کہا، بچوں سیدھے اسکول جانا، رستے میں کھیلتے نہ رہنا۔ دونوں بولے، اچھا ددو، اور اسکول کی جانب چل پڑے۔ دونوں اپنی باتوں میں مگن جا رہے تھے جب ڈھولو بولا، چھوٹو تمہیں پتہ ہے کہ سنک گڑھ میں ایک جن بھی رہتا ہے؟ چھوٹو اس کی بات سن کر ڈر گیا اور ڈر سے کانپنے لگا اور بولا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ ڈھولو چھوٹو کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سچ میں ڈر گئے ہو۔ تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایسے ہی اپنی باتوں میں مصروف دونوں اسکول کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک انہیں تالاب کے پاس کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ڈھولو بولا، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں تو واقعی میں کچھ ہے۔ چھوٹو بولا، ددو نے بتایا تھا نا کہ جھوٹ بولیں تو وہی ہو جاتا ہے اصل میں۔ ڈھولو بولا، چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ چھوٹو بولا، میں تو نہیں جا رہا، تم خود ہی جاؤ۔ ڈھولو بولا، ارے آؤ تو صحیح، یہاں تالاب کے پاس ہی کچھ ہے۔ دونوں بھائی تالاب کی طرف چل پڑے۔ تالاب کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ جو 4 سے 5 سال کا ہوگا وہاں کھڑا تھا۔ چھوٹو جیسے ہی مزید آگے بڑھنے لگا تو ڈھولو بولا، دھیان سے چھوٹو، کہیں یہ جن کا بچہ ہی نہ ہو۔ چھوٹو بولا، ہاں یہ سنک گڑھ کا باشندہ تو لگ بھی نہیں رہا۔ ڈھولو بولا، ددو نے بتایا تھا نا کہ جن بھوت بھیس بدل کر پھرتے رہتے ہیں اور شرارتی بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، کہیں یہ تمہیں اٹھا کے لے ہی نہ جائے۔ چھوٹو سمجھ گیا کہ ڈھولو دوبارہ سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور بچے کے پاس پہنچ گئے۔ ڈھولو نے بچے سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ سنتے ہی بچہ رونے لگا اور کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بچے کو بہلانے کی کوشش کرتے رہے۔ ڈھولو نے اپنے بیگ سے کیلے اور سیب نکال کے بچے کو دیے تاکہ بچہ اس پر اعتبار کرے اور رونا بند کر دے۔ بچہ بھی شاید بھوکا تھا، اس سے کیلا پکڑ کے کھانے لگا۔ آخر ان کے بہت بار پوچھنے پر انہیں بتانے لگا کہ وہ کون ہے۔ میرا نام کاکا ہے، میں بھیڑ بکریوں کے قافلے کے ساتھ تھا، میرے والدین بھی قافلے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے رستے میں ایک بہت بڑا سیبوں کا درخت دیکھا، میں وہاں ہی کھڑا ہو کے گرے ہوئے سیب چننے لگ پڑا تھا۔ سیب چنتے چنتے میں نے بہت دیر کر دی اور قافلہ آگے نکل گیا۔ اب تو وہ بہت دور جا چکے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ میں انہیں کیسے ملوں گا؟ چھوٹو اور ڈھولو دوبارہ سے بچے کو بہلانے لگے۔ چھوٹو بولا، چلو ڈھولو، اسے گھر لے جاتے ہیں۔ تو فوراً سے بچہ بولا،
نہیں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں ہی آئیں گے۔ یہ سن کے کافی دیر چھوٹو اور ڈھولو اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اتنے میں وہاں سے ببن حلوائی گزرے اور پوچھنے لگے، ارے بچوں، تم دونوں اسکول کیوں نہیں گئے؟ اور یہ بچہ کون ہے؟ ڈھولو نے ببن میاں کو بچے کے بارے میں بتایا تو ببن میاں بولے، اوہو، ارے پاگل بچوں، فوراً سے اس بچے کو ددو کے پاس لے کے جاؤ تاکہ وہ اس کے والدین کو ڈھونڈنے کا بندوبست کریں۔ لیکن وہ بچہ تو کسی بھی صورت وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ آخر دونوں بھائیوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور زبردستی بچے کو پکڑ کے گھر لے جانے لگے۔ جیسے ہی گھر پہنچے انہیں سامنے سے ددو نظر آئے۔ جب ددو کی نظر ان پر پڑی تو وہ غصے سے بولے، تم دونوں سے کہا تھا نا اسکول جانا، پھر تم دونوں کھیلتے کھیلتے واپس کیوں آ گئے ہو؟ چھوٹو نے سارا واقعہ فوراً ددو کو سنایا اور اس بچے کو ددو سے ملوایا۔ ددو بھی ان کی بات سن کر بہت فکر مند ہوئے اور ڈھولو اور چھوٹو سے بولے، تم دونوں اس کا خیال رکھو، تب تک میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ددو گھر سے باہر چلے گئے۔ ببن حلوائی جلیبیاں بنانے میں مصروف تھے۔ ددو اس کے پاس گئے اور سارا ماجرا اس کو کہہ سنایا۔ اتنے میں داروغہ جی بھی آ گئے تو ددو بولے، داروغہ، اب تم ہی کچھ کرو۔ داروغہ جی بولے، قسم پہاڑی والے بابا کی، میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ شام تک ہی اس بچے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ سب گاؤں والے بچے کا سن کر پریشان ہو گئے کہ اس چھوٹے سے بچے کو اس کے ماں باپ تک کیسے پہنچایا جائے۔ دوسری طرف چھوٹو اور ڈھولو نے اس کا خوب خیال رکھا، اس کو رونے بھی نہیں دیا، کھانا کھلایا اور پھر سلا دیا اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے کہ کہیں وہ جاگ کر دوبارہ سے نہ رونے لگ جائے۔ شام کو ڈھولچی ڈھول بجاتا ہوا آیا اور اعلان کیا کہ گاؤں والو سنو، راجا کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ صبح جو مہاجر گاؤں سے گزرے تھے ان کا بچہ سنک گڑھ میں گم ہو گیا ہے۔ اگر اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ ہو تو راجا کے محل میں خبر دے۔ یہ خبر سن کر سارے گاؤں والے بہت مطمئن ہو گئے۔ ددو بھی بہت پرسکون ہوئے۔ ددو بچے کو لے کر راج محل کی طرف چل پڑے۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی ددو کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوگ محل پہنچے تو بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑا۔ والدین نے بھی آگے بڑھ کر بچے کو گلے سے لگا لیا۔ والدین بھی اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر بہت پرسکون ہوئے۔ راجا جی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بچے کو لے کر محل سے چل پڑے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ددو نے سارا واقعہ راجا جی کو سنایا کہ کیسے یہ بچہ ان کو ملا۔ چھوٹو اور ڈھولو نے اس کا خوب خیال رکھا ہے۔ راجا جی چھوٹو اور ڈھولو کا کارنامہ اور ان چھوٹے بچوں کی اتنی اچھی سوچ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں ان دونوں کا یہ کارنامہ سارے گاؤں والوں کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی اجنبی کا خیال رکھنا کتنی اچھی بات ہے۔
سارے سنگڑ کو دوسرے ہی دن محل میں بلایا گیا۔ اگلی صبح سارے لوگ محل جمع ہوئے تو راجا جی نے سارے گاؤں والوں کو بتایا کہ چھوٹو اور ڈھولو نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ یہ کہہ کر راجا جی نے دونوں کو انعام بھی دیا۔ چھوٹو اور ڈھولو انعام لے کر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیے۔ پورے گاؤں میں ایک دفعہ پھر چین کی بانسری بجنے لگی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.